رمضان کا مہینہ اصل میں قرآن کا مہینہ ہے۔ رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے۔ رمضان میں قرآن پڑھا جائے، قرآن پڑھا جائے۔ رمضان میں ہم بہت سستی کرتے ہیں، بہت غفلت کرتے ہیں، ہم سے نمازیں کی بعض اوقات غفلت ہو جاتی ہے، تلاوت کی۔ پورا سال اللہ کمی بیشی معاف فرمائے، رمضان میں غفلت نہ کریں، ہر حال میں کوشش کریں۔ نماز ہے تو پہلے جا کے پہنچیں، تلاوت جتنی زیادہ سے زیادہ ہو کریں۔ آج قرآن پر بات کرتے ہیں۔ قرآن کے بارے میں آتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے، کتنے لوگوں کے مرتبے یہ بلند کرواتا ہے اور کتنے لوگوں کو پست و ذلیل کرتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو قرآن کو سینے سے لگائے، جو قرآن کو چومے، جو قرآن کو پڑھے، دیدار کرے، جو قرآن کو دیکھے، اس کے اوپر مٹی تو نہیں پڑی، خاکہ تو نہیں پڑا، جو قرآن کی سنبھال کرے، جو قرآن کے مطابق زندگی گزارے، قرآن اس کے لیے سفارشی ہوگا، قرآن اس کے لیے برکتوں، خیروں، عافیتوں کے فیصلے اللہ سے فرمائے گا۔ اگر ہم کیا کریں گے، قرآن کو پیٹھ دکھائیں گے، قرآن کو ایسے چھوڑ دیا، اس پہ مٹی پڑی، عرصے سے پڑھا ہے، کوئی ہوش و حواس ہی نہیں، کبھی دیکھا ہی نہیں، پھر قرآن کیا کرے گا؟ پھر ہمیں سفارش تھوڑی کرے گا، پھر شکایت کرے گا نا۔ قرآن سفارش بھی کرتا ہے، قرآن شکایت بھی کرتا ہے، نماز سفارش بھی کرتی ہے، نماز شکایت بھی کرتی ہے، روزہ سفارش بھی کرتا ہے، روزہ شکایت بھی کرتا ہے۔ آئیں تو ایسا ہم کوشش کریں کہ رمضان اور قرآن اور نماز ہمارے لیے سفارشی بن جائے۔ آئیں قرآن کے ساتھ یاری لگائیں، آئیں قرآن کے ساتھ تعلق بنائیں۔ ایک میرے دوست ہیں، فرمانے لگے کہ جب بھی میں قرآن پاک پڑھتا ہوں تو قرآن پاک پڑھنے سے پہلے کوشش کرتا ہوں ایک بار یا چند بار یا 11 مرتبہ کلمہ پڑھ کے نا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ قرآن پاک کو ہدیہ کر دیتا ہوں، پھر اس کے بعد پڑھتا ہوں تو اس کی برکتیں اور بڑھ جاتی ہیں۔ یہاں تک فرمایا کہ لوگ جب زیادہ زیادہ ذکر کرتے تھے، اپنی زبان کو اعمال کا ہدیہ دیتے تھے، کلمہ پڑھ کے، درود پاک پڑھ کے اپنی زبان کو ہدیہ دیتے تھے، تاکہ یہ اس زبان پہ اللہ کا ذکر جاری ہو جائے۔ آئیں ہم اپنی زبان کو درود پاک پڑھ پڑھ کے تحفہ بھی دیں، درود پاک 10 بار، 3 بار، 1 بار پڑھ کے اپنی زبان کو ہدیہ کریں، کلمہ پڑھ کے ہدیہ کر دیا، اللہ سے دعا کریں، اے اللہ ہماری زبان پہ قرآن جاری فرما، اور قرآن پڑھنے کی کوشش کریں۔ ایک بزرگ فرمانے لگے، ایک حضرت فرمانے لگے کہ ایک مرتبہ میں نے کوشش کی کہ رات کو میں نے کہا دیکھیں تو صحیح کتنا قرآن پڑھا جاتا ہے۔ فرمانے لگے میں نے نا تراویح کے بعد قرآن پاک پڑھنا شروع کیا اور صبح دیکھا تو قرآن پاک مکمل ہو گیا۔ ہم بھی کوشش کریں، رمضان کا مہینہ ہے، ہماری بھی کوئی رات ایسی ہو، خاص طور پہ ہم کوشش کریں کہ 21 کی رات، 23 کی رات، 25 کی رات، 27 کی رات، 29 کی رات، جاگنے کی راتیں ہیں، ان میں کوشش کریں کوئی ایسی ترتیب بن جائے کہ کوئی رات ہماری بھی ایسی ہو کہ عشاء کے بعد ہم قرآن پاک کی تلاوت شروع کریں، تراویح کے بعد، اور فجر میں کیا ہو ہمارا بھی قرآن مکمل ہو جائے۔ چلیں ایک رات میں نہ کر سکیں، 2 راتوں میں مکمل کر لیں، 2 راتوں میں مکمل نہ کر سکیں، 2 دن میں مکمل کر لیں، 3 دن میں مکمل کر لیں۔ اگر 2 دن میں ایک قرآن مکمل کریں گے تو رمضان میں 15 قرآن پاک تراویح کے علاوہ مکمل ہو جائیں گے۔ 3 دن میں مکمل کریں گے 10 قرآن مکمل ہو جائیں گے۔ 5 دن میں مکمل کریں گے تو 6 قرآن مکمل ہو جائیں گے۔ 7 دن میں مکمل کریں گے تقریباً 4.5 قرآن مکمل ہو جائیں گے۔ کوشش کریں زیادہ سے زیادہ پڑھیں، زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ اچھا اگر ہر نماز کے ساتھ ایک سپارہ پڑھنا شروع کر دیں، ناظر شخص بھی پڑھ سکتا ہے، ہر نماز کے ساتھ ایک سپارہ پڑھیں گے تو 5 نمازیں 5 سپارے، جب 5 سپارے ہوں گے تو 6 دن میں ایک قرآن مکمل۔ اگر روزانہ 2 سپارے ہر نماز کے ساتھ کر دیں، 10 سپارے ایک دن میں، 3 دن میں قرآن پاک مکمل۔ ہر نماز کے ساتھ 3 سپارے کر دیں، 15 سپارے ہو جائیں گے، 2 دن میں قرآن پاک مکمل۔ اور ہر نماز کے ساتھ 6 سپارے کر دیں، 5 نمازیں ہیں، پورا قرآن پاک ایک دن میں مکمل۔ کوشش کریں، اللہ سے وقت کی دعا مانگیں، برکت کی دعا مانگیں۔ میں ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا، ایک اللہ والے تھے، وہ عصر اور مغرب کے درمیان جو وقت ہے نا، اللہ نے ان کے وقت میں اتنی برکت دی ہوئی تھی، عصر سے لے کے مغرب تک اس وقت میں پورا قرآن پڑھ لیتے تھے، پورا قرآن۔ ایک مرتبہ مجمع نے فرمائش کی، انہوں نے سارے مجمع کو سنایا۔ اللہ ہمیں بھی وقت کی ایسی برکت دے۔ تو قرآن برکتوں والا ہے، جو قرآن کے ساتھ جڑتا ہے قرآن اس کے لیے برکتوں کے فیصلے کروا دیتا ہے۔ قرآن خیروں والا ہے، جو قرآن کے ساتھ جڑتا ہے قرآن اس کے لیے خیروں کے فیصلے کرواتا ہے۔ قرآن رحمتوں والا، قرآن نعمتوں والا، قرآن اللہ کی رضا والا، اس کے ساتھ جو جڑتا ہے اس کو بھی اللہ کی رضا پہ لے کے آتا ہے، وہ بھی اللہ کی منشا پہ آ جاتا ہے، اللہ کی چاہت پہ آ جاتا ہے۔ آئیں آج سے قرآن کو کیا کریں، سینے سے لگائیں، قرآن کو چومیں۔ دیکھیں ہمارے قرآن جہاں پڑھیں کہیں ان کے اوپر خاکہ تو نہیں آیا پڑا، مٹی تو نہیں آئی پڑی، اتنا عرصہ ہو گیا ہم نے شاید اٹھایا ہی نہ ہو۔
میں گھر میں گیا، میں نے دیکھا قرآن پاک اٹھایا، اوپر مٹی پڑی تھی۔ تو یہ ہماری غفلتیں ہیں، ہم قرآن پاک کی سنبھال کیا کریں، قرآن پاک کو پڑھا کریں، دیکھا کریں، قرآن پاک کو جتنا ہو سکے، زیادہ نہ تو کم سے کم جتنا ہو سکے پر لازمی پڑھیں، روزانہ پڑھیں، دیکھ کے پڑھیں۔ قرآن پاک موبائل پہ بھی پڑھ سکتے ہیں، پر کوشش کریں قرآن پاک جو کتاب ہے قرآن پاک کی، وہ قرآن پاک کھول کے وہ قرآن پاک پڑھیں۔ اس کی اپنی برکت ہے، اس کا اپنا ثواب ہے، اس کی اپنی خیر ہے، اس کو دیکھنا ثواب، اس کو پکڑنا ثواب، اس کو چومنا ثواب، اور اس قرآن پاک جو ہے اس کو اٹھانا ثواب، اس قرآن پاک کو دیکھنا ثواب، اس کے غلاف کو پکڑنا چومنا ثواب، اس کا ادب کرنا ثواب۔ تو کوشش کریں گے نا، اللہ ہمیں قرآن کے ساتھ جڑنے والا بنائے۔ یہ رمضان کے چھوٹے چھوٹے تحفے ہیں، دوست آپ تک شیئر کرتے رہا کریں۔